بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے جس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، میں اس میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، نوشکی اور پشاور کے جو دھماکے ہیں، میں ان کی مذمت کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے اندر ہمارے جو شہداء ہیں، جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاک فوج کے وہ جوان جو روزانہ کی بنیاد پر اس پاک مہینے کے اندر بھی اپنی قربانیوں سے اپنے لہو سے اس پاکستان کی زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں. جعفر ایکسپریس ہو یا پچھلے 3-4 دن سے جو ایک دہشت گردی کی بڑی لہر ہے، جس میں ایک ایک دن کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کے اوپر میں جو ہماری پاک فوج ہے اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں ان کو بہادری کے ساتھ جو کلیئرنس آپریشنز ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر جعفر ایکسپریس جیسے ایک بہت بڑے واقعے کو، جو دنیا میں بھی ایسے واقعات جہاں بھی کبھی ہوئے ہیں، اتنے کم وقت کے اندر بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانا اور ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے گھر والوں سے ملانا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میں اس کے اوپر جس بہادری سے انہوں نے یہ کلیئرنس آپریشن مکمل کیا ہے، میں تمام لوگوں کو جو ہے اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ملک میں رہ کر اب ہمارے بیچ میں ایسی بھی جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ پولیٹیکل آپ ڈیوائیڈ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے اداروں کے ساتھ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کے ملک کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک ایسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف، خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور یہی جو ہے وہ حل یہی ہوا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران کہ جہاں پر انڈین میڈیا کو پتہ نہیں الہام ہو گیا تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ان کی پوری تیاری تھی، ان کی جو ہے وہ تجزیہ کار بھی پہلے سے تیار تھے، ان کی پوری انہوں نے اے آئی کے ساتھ فوٹیجز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جو فوری طور پر جو ہے وہ ایئر ہونی بھی شروع ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کو فیلڈ سٹیٹ ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری وہ ادارے، وہ جوان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ آنچ نہیں آنے دی، ہم سب جن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جنگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو، وہ ہماری جنگ لڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی. یہ حسین اتفاق تھا، اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا، یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے، مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے. یہ اتفاق ہے کہ اس جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں. چلے باقی آپ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں، شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ وہ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ یہ ایک پوری کیمپین، منظم کیمپین ڈی مورلائز کرنے کے لیے،
اس پورے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت خوشی کی خبر مل گئی ہے. ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے کہ پاکستان پہ یہ مشکل ٹائم ہے. جو پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم کے اوپر یک زبان نہ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے, آئی ایم سوری, میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ یہ فتنہ فساد پارٹی ہے, یہ پارٹی ہے ہی نہیں, یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے, پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں. اور کیا کہوں, کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے, کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے, ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں, جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے. وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی. اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ, ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری, باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے, اس کی شناخت ہوئی ہے. اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو آئی ایس پی آر نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی. وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں, اس لیے یہ بی ایل اے ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں. وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, عام شہری شہید ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی؟ ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی ہو رہی ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ بات کرتی ہیں, وہ موصوف وفد بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وفد جائیں گے, وہاں جا کے بات کر کے آئیں گے. اور یہ 1 سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے؟ ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر, یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی, اس میں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے, جب آئیں گی تو وہ دیکھیں گے, ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی, لیکن موصوف جو ہے وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کرنا مطلب میری چوائس نہیں ہے. میں جب بھی آتی ہوں آپ کے سامنے مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے جو انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کے ذریعے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے آتی ہوں. آج میرے ساتھ جو ہے وہ ایس ایس سی ایم ہماری سلمہ بٹ صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز تھی رمضان بازار کے حوالے سے, نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے تقریباً پورا پنجاب پھرائی ہیں, اور اس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گی. لیکن یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کی ترجیح کے اندر پنجاب کے عوام ہیں. اور ابھی جو سروے آیا ہے آئی پور کا, آپ نے وہ دیکھا ہے, جس کے اندر پرسنٹیج ویسے اتنی ہی ہے جتنی میں کہتی ہوں کہ یہ رہ گئے ہیں. ابھی وہ میرے خیال 17% شاید لوگ جو ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ اچھی نہیں لگی اتنے ہی رہ گئے ہیں پنجاب کے اندر. اور یہ چونکہ وہ خدمت کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کی, کیونکہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اقدامات کے ذریعے, تو لوگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے خوش ہیں. آج گلی محلوں کے اندر ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جو ماڈل بازار اسٹیبلش کیے گئے ہیں
اس کے حوالے سے، اس کے اندر کوالٹی کے حوالے سے لوگ مطمئن ہیں. چینی کا جو ہے وہ کچھ ایشو آیا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے جو ہے وہ کیٹر کیا گیا ہے. اور ایک زیرو ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حوالے سے، اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی ہے یقیناً سلمیٰ بٹ صاحب آپ کو بتائیں گی. پلیز سلمیٰ، اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل جس طرح سے کہ میں ڈائریکٹلی دو چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا رمضان نگہبان ریلیف پیکج، اور دوسرا جو ہمارے رمضان سہولت بازار ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہمیشہ سے ترجیح رہی کہ کم آمدن والا جو متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف دیا جائے، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو ہمیشہ سے روز اول سے ہر دن جس چیز کو انہوں نے خود مانیٹر کیا وہ تھا آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہم آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتوں میں 15 سال کی ریکارڈ کم ترین قیمتوں پر میسر ہے. اور وزیر اعلیٰ کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو چیزیں میسر آئیں اور دوسرا قیمتیں قابو میں رہیں. اس حوالے سے پہلے جو میں بات کروں گی جو رمضان نگہبان پیکج ہے، جس میں 30 ارب روپے کا ریلیف پیکج ہے، جو 30 لاکھ گھرانوں تک 10-10 ہزار روپے کے پے آرڈر پہنچائے جانے تھے، جس میں سے اب تک ہمارے 27,23,000 پے آرڈرز ڈیلیور ہو چکے ہیں. اور اس میں سے 22,64,000 پے آرڈرز جو ہیں وہ لوگ کیش وصول کر چکے ہیں پنجاب بھر میں. اور اس کے لیے جیسا کہ ہم نے پورے صوبے میں 18,000 سے زیادہ برانچ لیس بینکنگ پوائنٹس مقرر کیے تھے، جس میں UBL اومنی، HPL کنیکٹ اور الفا پے تھا. جس کے علاوہ اگر جن افراد کے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹس تھے یا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ تھے تو وہ پے آرڈرز کو جمع کرا کر پیسے وصول کر سکتے تھے. کیونکہ ہمیں اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ شاید جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بہت کم ہوں گے. تو جو ابھی اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں نے حاصل کیے وہ 1,72,000 ہیں صرف، لیکن جنہوں نے برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے حاصل کیے وہ کوئی 21 لاکھ ہیں. اور 4,60,000 ہمارے ایسے ہیں جو ابھی کیش ہونا باقی ہے، جو کہ ابھی سلسلہ جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ 15 اپریل تک ایکٹیو رکھا ہوا ہے، عید کے بھی 2 ہفتے بعد تک، تاکہ جن لوگوں کو پے آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ اس کو ہر ممکن کیش کرانے میں کامیاب ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑے اس میں ایشوز آئے جو آپ کے میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئے، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئے، جس میں ایک تھا کہ جو برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس ہیں کہیں پہ انہوں نے 200 روپے کی، 300 روپے کی یا 500 روپے کی کٹوتی کی. ایک ایشو بنا جس کے اوپر وزیر اعلیٰ کی بہت زیادہ اس پہ نوٹس لیا اور اس پہ ایک کریک ڈاؤن ہوا پنجاب میں، جس میں 237 FIRs درج ہوئیں. 64 ہم نے جو پوائنٹس تھے وہ سیل کیے برانچ لیس بینکنگ کے، اور پھر بینک آف پنجاب کے لوگوں نے بھی اپنی جو لوگوں کی نشاندہی کی جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے ان کو نکالا گیا اور الحمدللہ اس کو سموتھ بنایا گیا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں بالکل ذکر کرنا چاہتی ہوں، لاہور میں ایک ایشو آیا، سوشل میڈیا پہ کافی پاپ اپ ہوا. ایک کوئی تھے محترم تھے جو کہیں پہ گارڈ کی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے. انہوں نے یہ شکایت کی کہ کچھ لوگ ہیں جو پیسے لے کر بھاگ گئے. وہ بھی ہم نے بر وقت ہربنس پورا تھانہ میں ان کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے، وہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس 92 جو تھے پے آرڈرز تھے، جس میں سے صرف 17 کیش ہوئے تھے، اور وہ 17 کے 17 لوگوں کو ان کا کیش واپس موصول ہو چکا ہے. اور وہ جو ہمارے ساتھ جو گارڈ محترم تھے مصور علی صاحب، ان کی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنا کیش وصول پایا اور باقی لوگوں نے بھی. اس کے علاوہ جو ہمیں ہمارے جو پے آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے چھوٹے جو مسائل سامنے آئے جو کہ اجاگر کیے جاتے ہیں، جس میں جو کچھ بزرگ حضرات اور ہیں خواتین ہیں ان کے تھم پرنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے. یہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے، یہ یونیورسل ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈیسیزڈ لوگ ہیں جن کی بیوہ اور بچے ڈیزرونگ ہیں لیکن ان کے پے آرڈرز کیونکہ ان کے نام پہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ پے آرڈرز آئے جن کے اندر انویلڈ اکاؤنٹس کی شکایت آئی، کچھ لوگوں کے CNIC ایکسپائر ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہیں یا اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہیں ان کے جو پے آرڈرز ہیں ان کا مسئلہ. لیکن یہ سارا میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی 1% ہے، کوئی 0.5% ہے، کوئی 1.5% ہے، یہ اتنی یہ 3-3.5 لاکھ پے آرڈر بنتا ہے پورے صوبے میں، جس کا سدباب کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں جتنے بھی لوگوں کے جو تھم پرنٹس ہیں ان کے تو ہم OTP جنریٹ کر دیں گے. اور دوسرا ڈسٹرکٹ لیول پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے میں ان کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سارے جو پے آرڈرز ہیں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہم نے گھر جا کے ڈسیمینیٹ کیے. اور جن لوگوں کے ایڈریس ویریفائی نہیں ہوئے وہاں پر بھی ڈسٹرکٹ سطح پر اس وقت ہم ہر جگہ پر ہم نے لگائے ہوئے لوگ بٹھائے ہوئے جو ہم ID کارڈز کو آن لائن
جا کر چیک کر کر ان کے ایڈریس ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ میکسیمم جو ہیں وہ ڈیلیور ہو جائیں. پھر بھی جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ہمارے پاس اور بھی ڈیٹا موجود ہے, ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے یا ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم لوگوں تک پہنچیں. میں نے جیسے ابھی منسٹر انفارمیشن نے ذکر کیا کہ صوبے بھر کے کافی اضلاع میں ابھی تک خود 20 اضلاع میں نے خود ابھی تک وزٹ کیے اور ان لوگوں سے ملی جن کو پے آرڈرز مل رہے ہیں. کیش سینٹرز جو ہیں ان کا بھی وزٹ کیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایٹ لارج لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں اور لوگوں نے پے آرڈر کا جو یہ طریقہ کار ہے راشن کی بجائے اس کو بہت زیادہ سراہا. یہ جو پے آرڈر ہے یہ اس وقت پبلک پریفرنس بن چکی ہے اور لوگوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو یہ رمضان نگہبان پیکج ہے, یہ جتنے بھی اور ریلیف پیکیجز چل رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکیسی کے حوالے سے اور ایفیشنسی کے حوالے سے یہ سبقت لے چکا اور اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور کہا کہ اس کے لوگوں کو بآسانی پیسے موصول ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پے آرڈرز برائے نام ہیں. اگر کسی بزرگ کا کسی شخص کا کوئی پے آرڈر اگر کوئی چرا لیتا ہے تو وہ انویلڈ ہو جائے گا, وہ بیکار ہے. اگر کوئی ان سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیکار ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, PITB ہے, PSER جو وزیر اعلیٰ کا احسن اقدام ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر سوشل اکنامک رجسٹری قائم کی گئی اور پھر پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ان سب نے مل کر اس پر کام کیا. یہ تو تھی ہمارے رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے اب تک کی ہماری پرفارمنس. اور دوسری طرف میں آنا چاہوں گی رمضان سہولت بازار کے حوالے سے. وہ کوئی صوبہ بھر میں 80 سے زائد ہم نے رمضان سہولت بازار قائم کیے. تمام ماڈل بازار کے اندر رمضان سہولت بازار ہیں. جہاں پہ ماڈل بازار نہیں ہے وہاں پر بھی رمضان سہولت بازار قائم کیے گئے اور بہت سارے تحصیل لیول پر بھی کیے گئے. اور ان سب تقریباً 16 روزے گزر گئے اور ساتھ میں اگر میں 2 دن پہلے لگا لوں تقریباً پچھلے 18 دن میں ان رمضان بازار سے 65 لاکھ افراد کا فٹ فال ہے. اور جو کہ ہم نے مانیٹرنگ سیل بڑا ایک مضبوط جامع بنایا ہوا ہے جو ماڈل بازار کمپنی جو کہ اب اتھارٹی بن گئی ہے وہاں پر بھی ہے اور پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ابھی تک 34 لاکھ کلو گرام سے زیادہ سبزی اور پھل جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3 لاکھ کلو گرام سے زیادہ چکن کا گوشت جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 1,80,000 کروڑ کلو سے زیادہ کھجوریں فروخت ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیسن اور چنے کی دال ہے وہ 3,40,000 کلو گرام سے زیادہ فروخت ہو چکا ہے. اور آٹا 1,04,000 سے زائد بیگز ابھی اس یہاں سے فروخت ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ تمام یہ جو اشیاء ہیں یہ ہول سیل ریٹ پر مل رہی ہیں. اور دوسری جانب میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آلو اور جو پیاز ہے اس کی آج جو قیمت لاہور میں ہے وہ 55 روپے نوٹیفائڈ ہے اور 60 روپے ٹماٹر کی. لیمو جو ہے وہ 110 روپے کا ہے اور خربوزہ 140 روپے کا. اور کھجوریں جو کہ پچھلے رمضان میں 550 روپے ملتی تھی وہ اس دفعہ پورے رمضان میں الحمدللہ 420 سے لے کے 480 روپے کے درمیان میں مختلف شہروں اور مختلف جگہوں میں نے خود دیکھا اور ان کی قیمتیں جاننے کی کوشش کی. یہ تو سینٹرل پنجاب کی میں بات کری, لیکن جب میں ساؤتھ میں گئی تو ساؤتھ میں ان سب سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ سینٹر سے کافی کم ہے. آلو پیاز ٹماٹر 30 روپے 35 روپے اور 40 روپے ہیں. پھر ایک بات میں اور مینشن کرنا چاہتی ہوں, کافی دفعہ رپورٹ ہوا کہ آلو پیاز ٹماٹر کے اندر صرف 5 روپے کی بچت دی گئی ہے رمضان سہولت بازاروں میں. تو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں جس کموڈٹی یا جس آئٹم کی قیمت ہی 50 روپے ہوگی اس کے اندر جب آپ 5 روپے چھوڑتے ہیں تو 10% چھوڑے ہوتے ہیں آپ. اب 50 روپے میں سے 10% جب چھوڑیں تو وہ 5 روپے بنتے ہیں. لیکن جس چیز کی قیمت زیادہ ہے جیسے چکن ہے اس میں فی کلو پہ 20 سے 22 روپے چھوڑے گئے. جو گھی ہے 10 روپے ہم نے کہا تھا لیکن پورے صوبے میں 15 روپے 20 روپے کئی جگہوں پہ 25 اور 30 روپے پر کلو پہ بھی چھوڑا گیا رمضان سہولت بازاروں میں جہاں پہ لوکل انڈسٹری تھی. پھر اس کے علاوہ چینی آپ دیکھ لیں, چینی جو ہے وہ باہر ابھی آپ لوگ بہت رپورٹ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھی ہے لیکن رمضان سہولت بازاروں میں 130 روپے کلو چینی میسر آ رہی ہے. ابھی تک 3,08,030 بیگ جو ہیں 50 کلو والے چینی کے وہ ان رمضان سہولت بازاروں کے تھرو نکل چکے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کو تقریباً 2200 چینی کے تھیلے ان رمضان سٹال سے فروخت ہوتے ہیں اور ہم نے کوئی 172 پوائنٹس صوبہ بھر میں چینی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ تمام رمضان سہولت بازاروں کے علاوہ بہت ساری تحصیلوں میں بھی ان کے ذریعے چینی دی جاتی ہے. لیمو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رمضان میں بہت بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا. 500 روپے 600 روپے کلو لیمو ملتا تھا جو چائنیز لیمو بھی, اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. اس دفعہ 110 روپے 15 روپے 20 روپے 25 روپے ہوتا ہے. اور میں اکثر جگہ پہ بات کرتی آئی ہوں کہ اس دفعہ جب میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ کہیں پر آلو کی نوٹیفائڈ قیمت 50 روپے ہے لیکن باہر بازار میں مہنگا مل رہا ہے, تو جو مہنگا بھی رپورٹ ہوتا ہے وہ 70 روپے یا 75 روپے ہوتا ہے.
جب ٹماٹر مہنگا رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جی 80 روپے یا 90 روپے یا 100 روپے حد. تو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی جہاں پر رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ان سب چیزوں میں 100 روپے سے کم قیمت پہ میسر بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. 3 چیزیں جو اس رمضان میں ڈفرینٹ لگیں پچھلی دفعہ سے. ایک تو ہمیشہ بہت زیادہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ رمضان کے اندر رمضان بازاروں کے انتظامات کے حوالے سے کافی شکایات آتی تھی, لیکن اس دفعہ الحمدللہ میڈیا پہ ہمیں ایک بھی شکایت موصول نہیں ہوئی. ہر جگہ میڈیا میرے ساتھ بھی کیا, آپ انڈیپینڈنٹلی بھی جاتے ہیں, لوگوں کو بھی ملتے ہیں, لیکن ایک بھی شکایت رمضان سہولت بازاروں کے انتظامات کے حوالے سے ہمیں موصول نہیں. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے سپلائی. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر رپورٹ ہوتا تھا ماضی میں کہ جی آپ یہ چیزیں ختم ہو گئیں, اشیاء دستیاب نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. ہر جگہ پر اشیاء دستیاب بھی ہیں, کوالٹی کو مد نظر رکھا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی کہ یہ اب تک کی ہماری ایفرٹ ہے. اور بہت شکریہ. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ابھی چینی کی بات کی ہے, تو کل بھی ہماری ان سے بات ہوئی شوگر ملز مالکان سے 140 روپے پہ چینی فروخت کرنے پہ, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں 165 سے 170 کے درمیان, اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال بھی کر سکتے ہیں, تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ایسی بات نہیں. دیکھیں, حکومت چینی کو کبھی بھی مجبور اس لیے نہیں کر سکتی کہ چینی اور گھی 2 ایسی کموڈیٹیز ہیں جس کی قیمت کا تعین حکومت نہیں کر سکتی, کیونکہ اس پہ کورٹ سے اسٹے آرڈر ہے. ہم ان کے ساتھ صرف اس انڈسٹری کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہیں, اور جب اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت زیادہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان سے نیگوسیشن یہ کی کہ ہمارے رمضان سہولت بازار میں 130 روپے مقرر کریں اور اس کو دیں بھی, تاکہ کم آمدن والا جو طبقہ ہے وہ اس سے ریلیف حاصل کر سکے. دوسری جانب کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں کارروائی بھی ہوئی اور چینی کے سٹہ باز جو ہیں ان کو FIR نے کریک ڈاؤن بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا. تو اب اگر کوئی سٹہ بازی کو یہ کہے کہ چینی کی قیمت مقرر کریے تو پھر میرے پاس حل نہیں ہے. باری آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جعفر ایکسپریس واقعہ ہوا, لیکن اس سارے سیناریو کو اگر دیکھا جائے تو بھارتی خفیہ ایجنسی را کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے. تو بھی چند دن کے بعد پنجاب میں اور پورے پاکستان میں یوم علی کے جلوس بھی برآمد ہوں گے, تو سیکورٹی لیول پنجاب میں جلوسوں میں کیا رکھا جائے گا؟ جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان میں اس وقت تمام ادارے جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہیں, اور ہمارے خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے کہوں تو ہماری تمام تیاری مکمل ہے الحمدللہ. ہم ویجیلنٹ بھی ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ خاص طور پر یہ جو جب اس طرح کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری پہلے کمپریہنسو تیاری ہوتی ہے جو بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو ایونٹس ہیں اس میں تمام تر ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی جاتی ہے, مختلف ٹیئر کی سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور سب کچھ ہوگا جی انشاءاللہ تعالیٰ, جو آپ کو اس وقت ہم بتا دیں گے جب اس کے اوپر فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن یہ بات اپنے طور پر ایک درست ہے کہ اس وقت پوری قوم کو مل کر اس دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف لڑنا ہے, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے پارلیمنٹری جو سلامتی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بھی بلا لی ہے, اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ فساد پارٹی جس کا مقصد ہی پاکستان میں شاید کسی نہ کسی طرح سے آگ لگوانا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لگوا لیں, یا جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے لگوا لیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا وہ دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس کو اغوا کرتے ہیں, وہاں پر نہتے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, جتنے وہ دہشت گرد ہیں اتنے ہی وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی دہشت گرد ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو اس کو ہوا دیتے ہیں, اور پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنے کی خدا نخواستہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں, اور اس کو اس طرح کے واقعات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب میرا پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں سے مختلف جو بگوڑے باہر جا چکے ہیں ان میں سے بھی ایک بگوڑا ہے جس نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے, جس نے بڑا گلوریفائی کیا ہے کہ بھائی کیا حکمت عملی تھی, کیا بات ہے, ٹرین اغوا کر لی دہشت گردوں نے. اب اس کے خلاف ایکشن کیا صحافتی تنظیموں کو خود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کی مذمت جو ہے وہ بہت آپ کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ لیکن ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں, میں نے اس شخص کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کوئی مذمت نہیں دیکھی. جو دوسری جماعت ہے یہ ان کے حق میں بیانات جاری کر رہی ہے, AI امیجز جاری کر رہی ہے, تو کیا حکومت اس کے اوپر خود ایکشن نہیں لے سکتی؟ لے رہے ہیں. ابھی دیکھیے ہم نے ایکشن لیا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی آپ وہ دیکھ لیں
کہ وہ پٹ سے اپا وہ امی جان جو ہے جو باقاعدہ بیٹے کو ہمیشہ پش کرتی ہیں, وہ بیٹے کو وہ کہتی ہیں ویری گڈ بیٹا بہت اچھا کر رہے ہو, کم چوک کے رکھو, اور جب اس کو جو ہے وہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے وہ لیا ہے تو اب ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک ان کا ایک جو ہے نا سمپتھی کارڈ, پہلے تو خود غلطی کرو, ملک کے خلاف سازش کرو, پھر اس کے بعد سمپتھی کارڈ کھیلو. لیکن یہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا اور حکومت بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش, ملک کے اندر بیٹھ کے ہو, ملک کے باہر بیٹھ کے ہو, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو, کسی کو بھی نہیں سپیئر کیا جانا چاہیے. اچھا کے پی گورنمنٹ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو نہیں بسایا, اگر آپ نے بسایا ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو گرفتار کرے, اگر ان سے گرفتار نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں بتائیں, ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی پروپیگنڈا نہ جوڑا جائے. دیکھیے میں وہ ترجمان صاحب جو ہے نا مجھے تو آج تک ان کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ کرتے کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری. فرنٹ لائن پہ اس وقت کے پی کے کا صوبہ بدقسمتی سے اس کا شکار ہے, لیکن افغان مہاجرین کی فکر آپ کو سب سے زیادہ ہے. آپ نے وفد بھیجنے ہیں افغان جو ہے وہ اس کے اوپر, اور بھائی صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ صدر علوی صاحب ان کے رشتہ دار تھے, ہمارے نہیں. عمران خان کی آج بھی 100 سے زیادہ موجود ہیں اسٹیٹمنٹس جس پہ وہ اپنے پیارے بھائیوں کو بسانا بھی چاہتے ہیں, ان کو دفتر بھی دینا چاہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ دھارے میں بھی لانا چاہتے ہیں. اور جو یہ لوگ ٹی ٹی پی کے پکڑے گئے تھے, کیا زمان پاک کے باہر پیٹرول بم کی ترغیبیں دیتے آپ نے نہیں دیکھے تھے؟ ہم نے تو دیکھے تھے. آپ کو اگر یاد نہیں تو میں آپ کو وہ فوٹیجز بھی کسی وقت شیئر کر دوں گی. حسن ایک منٹ, حسن ایک منٹ حسن. بات ہو رہی تھی مہنگائی کو لے کر, میڈم نے فرمایا کہ ایک شوگر مافیا ہے اور شوگر باٹی اور وہ اسٹے کا معاملہ چلا ہے, جب ذات کے خلاف آپریشن ہو بے شمار لوگوں نے اسٹے لیے ہوئے تھے, اڑا کے رکھ دیے. ایسے کئی مافیات سے جن کے خلاف پنجاب حکومت نے کام کیے, لیکن ان کے درست تھے یا غلط تھے. کیا شوگر مافیا, آپ کا یہ بیان شوگر مافیا کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ اسٹے لے لیا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, اسٹے لے لیا ہم, یہی تو بیسک ایشو ہے جس کی وجہ سے غریبوں کو سپورٹ مل رہی ہے. پہلی بات یہ کہ ظاہری بات ہے ایسا کوئی بھی بیان نہیں ہے میرا جو کسی بھی مافیا کو سپورٹ کرتا ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو میں نے شوگر کی بات کی تھی, شاید وہ میں دہرا دیتی ہوں, میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ شوگر, چینی اور گھی اس وقت صوبائی دائرہ کار میں نہیں آتا کہ ہم اس کی قیمت مختص کر سکیں, لیکن نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ادارہ ہے فیڈرل, وہ ایک منٹ میری بات سن لیں. اچھا, ہمارا جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے پرائم منسٹر نے خود چینی کے اوپر میٹنگ بھی لی تھی اور چینی شوگر کی ساری انڈسٹری کو بٹھایا بھی تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ہر ہفتے میں 2 میٹنگز لازمی ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے اور پنجاب ظاہری بات ہے اس کا پارٹ ہے, ہم اس کے ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود 130 روپے پہ لاکھوں افراد کو چینی رمضان کے مہینے میں میسر کرنا از اے سکسیس سٹوری. میں اس میں صرف 1-2 جملے ایڈ کر دوں. دیکھیے مافیا کے سامنے سرنڈر تب ہوتا جب آپ گرفتاریاں نہ دیکھ رہے ہوتے, جب آپ ایف آئی اے کو کارروائیاں کرتے نہ دیکھ رہے ہوتے, جب یہ جیسے کل فیصل آباد کو رپورٹ کیا ایس ایس سی ایم نے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو سٹا کھیل رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں, لیکن ہم نے 11 مہینے کا نفع جو ہے وہ اس 1 مہینے میں کمانا ہوتا ہے. سو یہ اس کے اوپر بالکل گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے, پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, اور جو بھی اس کی ذخیرہ اندوزی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہیں پر بھی چینی کی, کہیں پر کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ مصنوعی ایک وہ پیدا کر کے اس پہ سٹا کھیل کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے جو لوگ اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بہت اسٹرکٹ ایکشن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. مطلب آج یہ اس کو رہنے دیں پیپل پارٹی نون لیگ کو پھر کسی دن کر لیں گے. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال صرف مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی بلکہ انقلابی کمی ہوئی ہے, کوئی شک نہیں. سال 2024 میں اسی سال ٹماٹر 350 روپے, پیاز 350 روپے, اور آپ کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ ٹماٹر استعمال نہ کریں, صحیح استعمال کریں. بھائی آپ 100 سال پہلے کی باتیں تو نہ کریں, ابھی رمضان کی بات کر لیں, فور دا سیک آف سوال ہے. لیکن اس سال اس میں خطرناک کمی واقع ہوئی.
सवाल ये है कि सब्जियां तो आपने कंट्रोल कर ली, सवाए भिंडी और करेले के। भिंडी आज भी 500 रुपए, करेला आज भी 500 रुपए, मगर फ्रूट आपके कंट्रोल में नहीं है। प्यारे भाई, सेब 400 रुपए, करेला 250 रुपए, ठीक है, अमरूद 250 रुपए फी किलो, स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो है। इस तरह खरबूजे भाई 1 मिनट रुकेंगे भाई साहब, ये भिंडी और करेला जो है आउट ऑफ सीजन सब्जी है, आपको पता है कि नहीं पता? पता होती तो फिर आप ये सवाल ना पूछते। जी भैया साहब। बहुत आला, मेरा खुद इत्तेफाक हुआ कि जो है ना सहूलत बाजार जाने का, बेहतरीन चीजें मेहरबानी मेहरबानी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया। लेकिन एक चीज कि क्या रमजान सहूलत बाजार लाहौर जैसी बड़ी आबादी के लिए कम नहीं है? बहुत सारे टाउन हैं, बागा टाउन, अजीज पट्टी टाउन, यहाँ पे ये है ही नहीं, तो एक प्रेशर आ जाता है जो 16 के करीब बनाए गए हैं। क्या ये 10 ज्यादा ना होना चाहिए? 10 ये जी, इस पे हमें बहुत से लोग ये बात कहते हैं, हर जगह पर कहते हैं। मैं सिर्फ ये गोशगुजार करना चाहती हूँ कि लाहौर के अंदर 10 ऑलरेडी रमज़ान बाज़ार चल रहे हैं, और बाकी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लाजमी है, बहुत सी जगहों पे तहसील लेवल पे भी हैं। और ये माजी की जब वो एक होता था कि जो सब्सिडी जब होती थी ना इसके थ्रू, रमज़ान बाज़ार के थ्रू, तब ये होता था कि एक एक शहर में 50-50, 40-40 रमज़ान बाज़ार होते थे, बिकॉज कुछ और नहीं होता था। अभी हमने जब आपसे अर्ज किया कि 30 लाख घरानों को उनके घरों में पहुंचा दिया। पहले वो जो रमज़ान बाज़ारों में आके धक्के खाते थे, लाइनों में लगते थे, आटा लेने के लिए खुदा न खास्ता अमवात भी हुई, और वो जो धक्कम पेल होती थी उसको खत्म करके उनके घरों में 10-10 हज़ार रुपए का जो पैकेज पहुंचाया गया है, वो आप कंसिडर करें कि वो जो रमजान बाजारों का मुतबादिल भी था, और दूसरा उसके बावजूद ये जो रमजान बाजार लगाए गए हैं ये एक एडिशनल चीज है। सब्सिडी के साथ ये पैकेज है, ये पैकेज है 2 तरह का, ये पैकेज है 2 तरह का कि जिसके अंदर रमजान बाजार के जरिए जो सब्सिडाइज्ड कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं वो एक कंपोनेंट है, उसके साथ साथ 30 अरब रुपए का निगहबान रमज़ान दूसरा कंपोनेंट है। तो इसको अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो ये बहुत बड़ी पैकेज है, जो शायद हिस्ट्री में भी इतना बड़ा पैकेज जो है किसी सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया। बाय द वे, अभी 3 दिन पहले KPK के अवाम को जो है वो 10 लाख लोगों के लिए, नहीं 1 लाख शायद लोगों के लिए 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने देना है, और वो भी लिस्टें उनकी MPAs MNAs ने बनाई हैं। ये जो रमज़ान पैकेज है, निगहबान रमज़ान हो या सहूलत बाजार हो, इस पर तमाम पार्टियों के लोग जाते हैं, किसी से उसकी पार्टी एफिलिएशन नहीं पूछी जाती। निगहबान रमज़ान के जो पे ऑर्डर्स हैं ये बहुत सारे दूसरी जमातों के लोगों को भी गए हैं। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए तमाम लोग, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। सो इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें 30 लाख ख़ानदानों को पे ऑर्डर के ज़रिए, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों को जो है, जिसकी पूरी फिगर्स जो है वो आपको SACM ने दी हैं, कि जिसके अंदर लोग जो है जिससे इस बाज़ारों से इस्तेफादा हासिल पिछले 1 महीने से मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत 595 रुपए आ रही है, लेकिन ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, और 800 रुपए किलो, कहीं 850 रुपए फी किलो ओपन मार्केट की बात करें, ये ओपन मार्केट में फरोख्त हो रहा है। लोग काफी परेशान हैं, पीछे से जो सप्लायर्स हैं वो महंगा कर देते हैं, दुकानदार भी मजबूर होते हैं, तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा रहा है? मैं इस पे सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहती हूँ कि मैं पिछले 16 दिन से ये बात डेली अपनी हर जगह पर प्रेसर में बात करती हूँ चिकन के हवाले से। हमें रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में जो चिकन, क्योंकि एक पेरिशेबल आइटम है, चिकन फॉर्म में बनता है, बर्ड है, लाइव चीज़ है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली फरवरी के मिड के बाद जो रानी खेत बीमारी आई, जिसकी वजह से हमारे चिकन के अंदर एक क्राइसिस आया। कुछ चिकन तो फार्म पे एक्सपायर हुआ, और दूसरा उस बीमारी की वजह से चिकन ने वेट करना छोड़ दिया। जो चिकन पहले 3 किलो का, 3.25 किलो का बाजार में आता था, अब वो सिर्फ 2000 ग्राम, 2100 ग्राम, 2 किलो का, 2.25 किलो का बाजार में आता है, जिससे सप्लाई और डिमांड के अंदर एक गैप आया। इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो चिकन होल्ड कर लिया, फार्मर चिकन होल्ड नहीं कर सकता, जितने दिन होल्ड करेगा उसका नुकसान होता है, 3 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ कि जो, और दूसरा ये हुआ कि डिमांड हाई हो जाती है पहले हफ्ते में। मैंने हमेशा ये बात की कि 15 मार्च के बाद हमारी जो दूसरा अगला फ्लॉक है वो मार्केट को हिट कर रहा है। कल से आप देख लें कि चिकन जो की कीमत जो ओपन मार्केट में ऊपर गई थी वो हर रोज़ बतदरीज नीचे आ रही है। एक दिन 10 रुपये आई, फिर 30 रुपये आई, और फिर अब आज जो है वो मजीद नीचे आई है। और अब आप देखेंगे कि अब इसकी सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाएगी और डिमांड को मीट करना शुरू कर देगी। दूसरी बात, इसके बावजूद हमने ये हर मुमकिन मेक श्योर बनाया कि नोटिफाइड रेट से 20 रुपये कम रमज़ान सहूलत बाज़ारों में मैसर आए। और मैंने आपसे शेयर भी किया कि 3 लाख किलोग्राम से ज़्यादा मुर्गी का गोश्त इन रमज़ान बाज़ारों से कम आमदन वाले हमारे बहन भाइयों को मैसर आया। और ये वो इक़दाम थे जो हम पैरेलल कर रहे थे। और चिकन के हवाले से ये जो क्राइसिस आया था,
اس کو یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے, اور جو 15 مارچ کے بعد اب ریوائیو ہو رہا ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے ساتھ یہ جو اب دہشت گردی کی لہر ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم نے امریکہ کو پش کیا اور پھر اس کے بعد افغان جو پاکستان میں جو دہشت گرد تھے یہ وہ جو ہے وہ بفر گئے اور غصے میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, دہشت گردوں کی نا کوئی وہ نہیں ہوتی, ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, یا ان کی ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے. پاکستان کو جو ہے وہ اس کی سٹیبلٹی ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. ہمارے خلاف مختلف ممالک جو ہیں, مطلب جو خاص طور پر ہمارے ہمیشہ سے جن کے ساتھ ایک ہسٹری ہے دشمنی کی, وہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. کبھی بلوچستان کے اندر کسی طریقے سے, کبھی تو یہ ایک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اب یہ ہوا ہے. تو پاکستان نے الحمدللہ بڑی کامیابی سے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ اس دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا. لیکن بعد میں جو حکومتیں آئیں جن کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ پاکستان آج بھگت رہا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ ایک نالائق اگر آپ کا حکمران بن جائے تو پھر آپ کو اس کی پالیسیاں جو ہے وہ بہت سال حکومتوں کو ان پالیسیوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اور تمام جو ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پاک فوج ہے, وہ سب اس کے اوپر کمپریہنسو لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں, اور پاکستان سے ایک دفعہ پھر اس دہشت گردی کی افریت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. وہ کس طرح ممکن ہوگا, انشاءاللہ اس کا اعلان پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ایسا کوئی پولیٹیکل کنسنسس امید کر رہی ہیں آپ اس کی؟ اور دوسرا, آپ نے ایک صافی پکوڑے کی بات کی, اسے بگانے میں شیر افضل مرمت کے مطابق حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاسپورٹ بلیک کر دیتے یا اسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیتے تو وہ بھاگ نہ سکتا. نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیے, پہلے تو بات جہاں تک میاں صاحب کی آپ نے بات کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو کسی کرسی پر نظر جو ہے وہ بے شک نہیں آ رہے, بٹ ابھی بھی تمام جو پالیسیز ہیں وہ پنجاب کی ہوں یا وفاق کی ہوں, وہ تمام میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہی جو ہے وہ بنتی ہیں. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میاں صاحب کے اسٹیچر کا اور کوئی لیڈر پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی انہوں نے بات کی, دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ ایک طرف جو میں آپ کو سب بتا چکی ہوں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش کے اندر یہ پارٹ اینڈ پارسل بنے, ڈیجیٹل دہشت گردی کریں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کریں, انڈیا کی زبان بولیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ کون بیٹھے, کیسے بیٹھے اور ان پہ بلیو کون کرے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے, ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو سلامتی سے متعلق ہوں گی, جو سینسیٹیو معلومات ہوں گی. مجھے تو ویسے فکر ہے بہت کہ ان تمام جو لوگ اگر یہ کمیٹی میں آ بھی گئے تو بنے گا کیا, ان کو کیا انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہی کہ ان کو کئی دفعہ مذاکرات کے موقع دیے ہیں میاں صاحب نے بھی, لیکن مذاکرات سے بھاگنا بگوڑا ان کی پرانی عادت ہے. تو یہ بھاگتے رہتے ہیں, کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں, کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں. الفت پلیز, ہو گیا, الفت ہو گیا. نواز شریف کو فیڈرل ان چیف بنایا گیا, لہر کا جو اتھارٹی کا قیام ہو رہا ہے, کیا یہ سرکاری عہدہ ہے یا اسے ایک اعزازی عہدہ کنسیڈر کیا؟ جی اعزازی عہدہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میاں صاحب کا ایک پیار ہے لاہور کے ساتھ, اندرون لاہور کے ساتھ, لاہور کی ثقافت کے ساتھ, لاہور کی اور وہ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ ان کو جو ہے یہ رول جو ہے انہوں نے خود چنا ہے اپنے لیے, جس کو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جو ثقافت ہے, اس کی جو بلڈنگز ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے, دنیا کے لیے اس کو ایک ایک سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہے جو رول ادا کر سکتے ہیں, یہ یقیناً دوبارہ لاہور کے اوپر ایک ان کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.